حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا، کل کو جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا علم تمہیں نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ اور چوتھی بات یہ کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور پانچویں بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور صبر ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسے کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنا راز اپنے تک ہی محدود رکھو، خاص طور پر ان 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کا حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو، یہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے گا۔ بے وقوف دوست کو اپنا راز کبھی مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارا راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور کبھی بھی کہیں بھی بول سکتا ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ تم وہ مانتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کرو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ایسے شخص کو اپنا راز بھی مت بتانا۔ تمام رشتوں میں سے سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ سب سے قابل نفرت شخص وہ ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسانوں کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ عورت کو اپنا راز کبھی مت بتانا،
کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے بیچ فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ پاتی۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو اور پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جب کسی انسان کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ سکے: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خوشی میں پوشیدہ وجہ۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفن کر سکو۔